اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے آیت نمبر 69 سے لے کر کے 73 تک، یعنی 60 پر 9 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 70 پر 3 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اور اب تک سورہ ہود کے اندر آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی تباہی کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے قوم کی تباہی کا، اس کے بعد قوم عاد اور پھر قوم سمود کی تباہی کا ذکر کل تک کے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور ان تمام قوموں کو تباہ و برباد محض اس لیے کیا گیا کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا معبود، اکیلا الہ نہیں سمجھا، اور ان لوگوں نے اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی شریک گردانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب جو آگے تذکرہ آ رہا ہے، آپ نے آیت کریمہ سے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ تذکرہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا نہیں ہے، بلکہ قوم لوط یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ ہے۔ اور شروع میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ فرمایا ہے وہ ضمناً فرمایا ہے، کیونکہ جو فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہے تھے، جو اس کام کے اوپر مامور تھے، انہی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی دی تھی کہ جاتے جاتے رستے میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے بھی ہوتے جانا، اور وہاں پر جا کر کے ان کو ایک حلیم اور بردبار بیٹے یعنی اسحاق کی خوشخبری دینا۔ اسی خوشخبری کو دینے کے لیے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ آئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، واقعہ کیا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، اور یقیناً بلا شبہ ہمارے رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر کے آئے دینے کے لیے، اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا سلامہ، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اور ابراہیم علیہ السلام بڑی ہی مہمان نواز آدمی، مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی مہمان نوازی کی شروعات ہوئی۔ تو جیسے ہی کچھ اجنبی جو آئے انہوں نے سلام کیا، تو دیکھتے ہی فوراً ان کے سلام کا جواب دیا اور چلے گئے، اور جا کر کے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر کے چلے گئے، بچڑے کو ذبح کیا، بھون کر کے اس کو مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی یہ اللہ کے رسولوں کی شان اور ان کی پہچان رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمانوں کی تکریم کرے۔ یہاں پر میں آپ کو بتلا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو نہیں پہچانا، کیونکہ وہ انسانوں کی شکل میں آئے تھے، اور یہیں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمان وہ تو ضرور ہوتا ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں، لیکن مہمان وہ بھی ہوتا ہے جن کو ہم نہیں پہچانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے کے اندر ہماری مسجدوں میں مہمانان آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں، کھایا یا نہیں کھایا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر نہیں دیکھی جاتی ہیں، عام طور سے نہیں دیکھی جاتی ہے، الا ماشاء اللہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں جن کے دل میں اللہ نے توفیق رکھا ہے، مہمان مسجد میں آتے ہیں، ہمارے سماج و معاشرے میں آتے ہیں تو ان کو پوچھتے ہیں، ان کو لے جا کر کے کھلاتے ہیں، لیکن مہمان نوازی کی ہمارے ہاں 90% کمی ہے۔ تو جان پہچان والے مہمان کو کھلا دینا اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اجنبی مہمان کو کھلانا یہ دراصل بہت بڑے دل گردے کی بات ہے، اور نبیوں کی سنت کو زندہ کرنے والی بات ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ فرشتے آئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں بھی سلام کہا، اور تھوڑی ہی دیر نہیں گزرا تھا کہ وہ ایک بھونا ہوا بچڑا لے کر کے مہمانوں کی خدمت میں چلے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ جو ہے وہ کھانے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، فرشتے ہیں ان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھا رہے ہیں تو ان کو شبہ ہوا، مشتبہ آدمی سمجھا، ان کے دل کے اندر شک پیدا ہوا، کیونکہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی مہمان کسی کے گھر پہ آتا اور کھانا ڈالنے کے بعد بھی وہ نہیں کھاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ اس کی نیت خراب ہے، وہ اچھی نیت سے نہیں آیا ہے، کچھ نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ تو یہی معاملہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کھانا رکھا اور ان لوگوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو ان کو شبہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، اور دل میں خوف محسوس کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالو، فرشتوں نے کہا لا تخف، آپ مت ڈریے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے ہیں تاکہ ان کے کرتوتوں کی ان کو سزا دی جائے۔ دیکھیے یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ضمناً ہے، اصل میں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور اسی کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، جس کے بارے میں جس کا پورا انٹروڈکشن انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے دیا جائے گا۔ جب فرشتوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو قوم لوط کی طرف آئے ہیں اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، تو دل میں اطمینان ہوا۔ اب آپ گھر میں دیکھتے ہوں گے کہ گھر میں کوئی اجنبی آ جاتا ہے یا کوئی خلاف توقع بات ہوتی ہے تو مرد جو سامنے ہوتے ہیں پیچھے سے عورتیں بھی سنتی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، کیا ہے۔ ویسے ہی جب مہمان آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے جب تک کھانا پیش کیا تھا تب تک باتیں معمولی تھیں، لیکن جب یہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو یہ باتیں غیر معمولی ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ آ کر کے دروازے پر کھڑی ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ بھی سن رہی ہیں ساری باتیں۔ جیسے ہی فرشتوں نے کہا کہ ہم لوگ قوم لوط کی طرف آئے ہیں اور قوم لوط کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کی بیوی جو دروازے پر کھڑی تھی خوشی سے ان کی ہنسی نکل گئی کہ ہم لوگ کیا سمجھ رہے تھے اور بات کیا ہے، تو ان کی بیوی کے منہ سے ہنسی نکل گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، ان کی بیوی جو کھڑی تھی وہ ہنس پڑی، پس ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی اور یہ بھی بتلایا کہ اسحاق کے بعد یعقوب بھی پیدا ہونے والا ہے۔ یعنی وہ جو کھڑی تھی اور جب بے چینی تھی اور بے قراری تھی، اور جب بات پوری کلیئر ہو گئی تو سارہ علیہ السلام کے منہ سے جب ہنسی نکلی تو فرشتے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کے کہا کہ ہم آپ ہی کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ خوشخبری کس کو سنانے آئے تھے؟ سارہ کو، سیدہ سارہ علیہ السلام کو۔ اور سیدہ سارہ علیہ السلام کو خوشخبری کیوں سنانے آئے؟ کیونکہ وہ بے اولاد تھی اور ابراہیم علیہ السلام بے اولاد نہیں تھے۔ کیوں بے اولاد نہیں تھے؟ ان کی جو دوسری بیوی ہاجرہ، سیدہ ہاجرہ، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل سے ان کو نواز چکا تھا، لیکن سیدہ سارہ کو ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ یہ اس ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہی اب آگے نبوت چلے گی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق سیدہ سارہ کو بھی اسحاق جیسے اولو العزم پیغمبر سے نوازنا چاہا۔ بس سیدہ سارہ کو انہوں نے خوشخبری دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدہ سارہ کو خوشخبری دی اسحاق کی کہ آپ کے ہاں ایک اولو العزم پیغمبر اسحاق پیدا ہونے والا ہے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ یہ ختم ہونے والا نہیں، بلکہ اسحاق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یعقوب جیسے اولو العزم پیغمبر سے بھی آپ کو نوازنے والا ہے۔ جب یہ بات فرشتوں نے کہہ دی، ان کو خوشخبری مل گئی، تو سیدہ سارہ نے کہا کہ یا ویلتا اَأَلِدُ أَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، کیا بات کر رہے ہیں، مجھ سے اب بچہ کہاں سے پیدا ہونے والا ہے، میں تو ایک دم بڑھیا ہو گئی ہوں، کھوسٹ۔ عجوز کا مطلب ہوتا ہے کھوسٹ بڑھیا، میں بالکل کھوسٹ بڑھیا ہو چکی ہوں۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے جو شوہر ہیں یہ بھی بالکل کھوسٹ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بات بالکل فطرت کے مطابق تھی، کیونکہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور جب اس کے اندر سارے اثرات ختم ہو جاتے تو پھر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ سیدہ سارہ کی جو عمر تھی اس وقت 100 سال سے تھوڑے سے کم، شاید 95 رہی ہو
شاید 97 رہی ہو، شاید 98 رہی ہو، اور جو مینشنل پیریڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کب کا بند ہو چکا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام 100 کو کراس کر چکے تھے، 100 پلس تھے. تو یہ چیز کو سامنے رکھ کر کے فطری طور پر سیدہ سارہ نے کہا کہ بھائی ہم کو بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ دل کے اندر خوشی تھی کیونکہ ہر ایک کو چاہت ہوتی ہے کہ ان کو اولاد ہو، ہر ایک کی چاہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی اس دنیا میں بھیجا ہے ہر ایک کو چاہت ہے کہ ان کو اولاد ہو. یہ چاہت تو سیدہ سارہ کے دل میں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ بھائی میں تو ایک دم بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی ایک دم بوڑھا ہو چکا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم کو بچہ کیسے پیدا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. آپ تو پیغمبر کے گھر کی بیوی ہیں، آپ تو پیغمبر کی بیوی ہیں، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر اور ان کے معاملے پر، ان کے فیصلے پر تعجب نہیں کرنا چاہیے. اور یقیناً ہمارے ہاں دراصل یقین اور اتقان کی کمی ہے، بھروسے اور توکل کی کمی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو ناممکن سمجھتے ہیں، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے پتھر سے پانی نکال دے، اور ایسا ماضی میں کئی بار ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے پانی نکال دیا ہے. جہاں پر کچھ نہ ہونے والا ہو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے. اسی بات کو یہاں پر فرشتوں نے کہا کہ آپ تو پیغمبر کے گھر کی بیوی ہیں، پیغمبر کی بیوی ہیں، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر تعجب بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل نبوت کے گھر والوں، آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوئی ہیں، ہوتی رہیں گی. انہ حمید مجید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعریف اور بزرگی والا ہے. یعنی یہ کہنا چاہا کہ اے ابراہیم اور آل ابراہیم، آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہلے بھی ہوئی ہے، ابھی بھی ہوگی اسحاق کی شکل میں، اور بعد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کو نازل کرتا رہے گا. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سیدی، ہمارے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھلایا، یہ بتلایا کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو کہیے کہ اپنی ہر نماز میں کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. دیکھا، اور پھر کہا کہ سکھلائیے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یعنی جس طرح سے ابراہیم اور ابراہیم کے گھر والوں پر برکت ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر والوں پر بھی برکت نازل فرما. تو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمتیں کی ہیں ان کا تذکرہ ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے قوم کی تباہی کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے اندر بھی ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.